بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مشہور مثنوی ہے جنوبی ہند کی مشہور اور پہلی تبازات مثنوی مشتری، جسے جنوبی ہند کے ملا اسد اللہ وجہی نے محمد قلی قطب شاہ کی فرمائش پر 1018 ہجری مطابق 1609 عیسوی میں لکھا۔ اس مثنوی میں عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ عشق جو ہوا محمد قلی قطب شاہ اور مشتری میں۔ اس مثنوی کو سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا۔ سب سے پہلے ہم کرداروں کی بات کر لیتے ہیں۔ قطب مشتری کے سب سے اہم کردار میں سب سے پہلا کردار ہے قلی قطب شاہ، جو ابراہیم قطب شاہ کا بیٹا، مشتری کا عاشق اور مثنوی کا ہیرو ہے۔ ابراہیم قطب شاہ جو بادشاہ ہے گولکنڈہ کا اور قلی قطب شاہ کا باپ ہے۔ مشتری بنگالے کی شہزادی ہے اور قلی قطب شاہ کی محبوبہ ہے اور اس مثنوی کی ہیروین ہے۔ زہرہ مشتری کی بہن ہے جس کی شادی مریخ خان سے ہوتی ہے۔ عطارد اپنے زمانے کا مشہور سیاح اور مصور ہے اور سب سے زیادہ جاندار اور متحرک کردار ہے۔ مریخ خان اسد خان کا بیٹا اور زہرہ کا عاشق ہے۔ اسد خان حلب کے بادشاہ کا وزیر اعظم ہے۔ شاہ سلطان حلب کا بادشاہ ہے۔ مہتاب پری جو قطب شاہ پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور اس سے قطب شاہ کی ملاقات قلعہ گلستان میں ہوتی ہے۔ قلعہ گلستان وہ علاقہ ہے جہاں مہتاب پری رہتی ہے۔ راکش قطب شاہ جسے ہلاک کر دیتا ہے۔ سلکن پری مہتاب پری کی کنیز ہے۔ بنیادی طور پر کہانی قلی قطب شاہ اور مثنوی کی ہیروین یعنی مشتری کے عشق کی ہے اور ان کی راہ کی جو تکلیفیں ہیں وہ عطارد جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ اور دوسری ذیلی کہانی زہرہ اور مریخ خان کے عشق کی ہے۔ اردو ادب کے مورخوں کی رائے میں قطب مشتری وہی حسینہ ہے جو بھاگ متی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ رقص و موسیقی میں بھی کمال کرتی تھی۔ اس کے نام پر بھاگ نگر کا شہر بسایا گیا۔ بعد میں شہر کا نام حیدرآباد اور بھاگ متی کا خطاب حیدر محل ہو گیا۔ اب اس مشہور عام مثنوی کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ابراہیم قطب شاہ کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ بہت دعاؤں اور منتوں کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ شاہی گھرانہ خوشیوں سے جھوم اٹھا۔ جب یہ لڑکا محمد قلی قطب شاہ جوان ہوتا ہے تو ایک دن خواب میں ایک خوبصورت مانند حور پری روح کو دیکھتا ہے اور اپنے عقل اور ہوش گنوا بیٹھتا ہے۔ عشق میں جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اسی پری کے خوابوں میں گم رہتا ہے۔ کھانا پینا سب چھوڑ دیتا ہے، صرف روتا رہتا ہے۔ بادشاہ کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوتی ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے۔ شہزادے کو خوش کرنے اور دل بہلانے کے لیے ہندوستان کے طویل و عریض سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دوشیزاؤں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، مختلف فن دکھانے والوں کو بلایا جاتا ہے کہ جو بھی شہزادے کو خوش کرے گا وہ اسے منہ مانگی قیمت ادا کریں گے، لیکن شہزادے پر کسی کا جادو نہیں چلتا۔ بادشاہ کے بہت اصرار پر شہزادہ اپنے خواب کے حالات بیان کرتا ہے۔ احوال خواب سن کر بادشاہ شہزادے کو لے کر فکر مند ہو جاتا ہے اور مسئلہ کا حل ڈھونڈنے کے لیے عطارد جو ایک مشہور سیاح اور عورتوں کی تصویریں جمع کرنے والا اور بنانے والا ہے اس کو بلواتا ہے۔ بادشاہ جب صورتحال عطارد کو بتاتا ہے، عطارد جب ساری باتیں سنتا ہے تو بتاتا ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے خوبصورت اور حسین ایک ہی لڑکی ہے
اور وہ ہے بنگالے کی شہزادی جس کا نام مشتری ہے۔ اس کی ایک بہن بھی ہے جس کی آواز بہت خوبصورت ہے اور وہ خوش الحانی میں حضرت داؤد کی مثل ہے۔ پھر وہ مشتری کی ایک تصویر جو اس کے پاس موجود تھی بادشاہ کو دکھاتا ہے۔ بادشاہ شہزادے کو تصویر دکھاتا ہے۔ شہزادہ تصویر دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ وہی خوابوں کی شہزادی ہے۔ شہزادہ اور عطار دونوں سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں ان کا سامنا کہیں بڑے بڑے اژدہوں سے ہوتا ہے تو کہیں ان کی ملاقات بزرگ عالم اور عابد سے ہوتی ہے۔ سفر کے درمیان میں ایک جگہ ایک راکش بھی رہتا ہے، اس سے ملتا ہے۔ قلعے کی طرف جیسے ہی شہزادہ قدم بڑھاتا ہے تو ایک آدم ذات ملتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ قلعہ ایک راکش کا ہے جو آدم ذات سے سخت نفرت کرتا ہے اور تمہیں بھی کھا جائے گا یا قید کر دے گا، اور میں بھی اسی کی قید میں ہوں۔ آدم ذات اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں حلب کے بادشاہ سرطان خان کے وزیر اعظم اسد خان کا بیٹا مریخ خار ہوں، اور خواب میں ایک پری رو کو دیکھ کر ایسا دیوانہ ہوا کہ اس کی تلاش و جستجو میں نکل پڑا ہوں۔ اس پری رو کا نام زہرا ہے جو بنگالے کی شہزادی ہے، اور میرے ساتھیوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب میں تنہا بچا ہوں۔ تو زہرا مشتری کی بہن ہوتی ہے۔ یہ باتیں سن کر شہزادہ محمد قلی قطب شاہ اپنے سفر میں مریخ خان کو بھی شامل کر لیتا ہے اور اسے تمام کہانی بتاتا ہے کہ میں مشتری کا عاشق ہوں، ہمارے مقاصد اور ہماری منزلیں ایک ہے، اس لیے ہم دونوں دوست ہیں۔ ابھی ان کی بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک راکشش آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شہزادہ آیت الکرسی کا عالم ہوتا ہے، اس کی مدد سے وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ شہزادہ قطب شاہ، عطار اور مریخ خان تینوں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ قلعہ گلستان جو پریوں کا علاقہ ہے میں قیام کرتے ہیں۔ یہاں شہزادے کی ملاقات مہتاب پری سے ہوتی ہے اور وہ شہزادے کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے شہزادے پر عاشق ہو جاتی ہے۔ دونوں ملتے ہیں، آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے۔ دوران قتل شہزادہ راکشش کے قتل کا واقعہ بتاتا ہے۔ یہ جان کر مہتاب پری بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے تمہاری وجہ سے آج میں بھی آزاد ہو گئی ہوں۔ دوسری طرف عطار شہزادے سے بنگال جانے کی اجازت چاہتا ہے اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہوتا ہے کہ جلد ہی شہزادے کو اطلاع بھیج کر وہاں بلوا لے گا۔ عطار بنگال پہنچ کر شہزادے کے محل کے قریب رہتا ہے اور وہاں مصوری شروع کر دیتا ہے اور اتنی خوبصورت تصاویر بناتا ہے کہ اس کی شہرت دور و نزدیک پھیل جاتی ہے، اور ہوتے ہوتے یہ شہرت مشتری تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ اسے بلواتی ہے اور کہتی ہے تم جو اتنے اعلیٰ پائے کے مصور ہو تو میرے محل کو سجا دو۔ عطار دن رات محل کی سجاوٹ میں مشغول ہو جاتا ہے اور محل کو بہت خوبصورتی سے سجاتا ہے، دیواروں کو خوبصورت رنگوں میں رنگ دیتا ہے۔ جب وہ پورے محل کو مزین کر لیتا ہے تو انہی نقش و نگار کے درمیان ایک جگہ پر شہزادے قطب شاہ کی تصویر بنا دیتا ہے۔ مشتری جب دیکھتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے، عطار سے تصویر کے متعلق سوال کرتی ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے۔ عطار شہزادی کو بتاتا ہے کہ یہ قطب شاہ کی تصویر ہے جو دکن کا شہزادہ ہے۔ مشتری عشق میں بے حال ہو جاتی ہے اور قطب شاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے۔ عطار قطب مشتری کو بتاتا ہے کہ قطب شاہ ابھی مہتاب پری کے پاس ہے جو اس پر عاشق ہے۔ یہ سن کر مشتری پریشان ہوتی ہے۔ عطار شہزادی کو یقین دلاتا ہے جو دراصل مشتری ہوتی ہے کہ وہ جلد ہی شہزادے کو بلوا لے گا اور فوراً شہزادے کو بلوانے کے لیے قاصد روانہ کر دیتا ہے۔ خبر پاتے ہی شہزادہ مہتاب پری سے اجازت لے کر
بنگالہ کا رخ کرتا ہے۔ مہتاب پری قطب شاہ کو بطور نشانی ترنگ بادپا گھوڑا دیتی ہے کہ یہ شہزادے کو دکھانا۔ شہزادہ بنگال پہنچ کر مشتری سے ملتا ہے، دونوں کی دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں، عیش و عشرت کی محفل گرم ہوتی ہے۔ شہزادہ مشتری سے مریخ خاں کی کہانی سناتا ہے کہ وہ زہرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مریخ خاں کی شادی زہرہ سے کر کے بنگالے کی حکومت اس کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ قطب شاہ مشتری کو لے کر دکن روانہ ہوتا ہے۔ دکن پہنچ کر دونوں کی شادی کر دی جاتی ہے اور گولکنڈہ کی حکومت ابراہیم قطب شاہ اپنے بیٹے قلی قطب شاہ کے حوالے کرتی ہے۔ اس مثنوی میں زیادہ تر کرداروں کے نام سیاروں پر ہیں، مثلاً قطب شاہ قطب، مشتری، زہرہ، مریخ، اور اس مثنوی کا سب سے جاندار کردار عطارد ہے۔ اگر آپ کو یہ مثنوی کی کہانی اور اس کا تجزیہ اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اس چینل پہ موجود باقی مثنویوں کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔